یا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ہے کہ صدقہ سید المرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم اپنی کلاس الہدایہ قرآن کلاس میں قرآن کریم کی دلہن سورۃ الرحمن سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس سورہ مبارکہ کی صحبتوں سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے ظاہر و باطن کو اللہ رب العزت اپنی محبت سے اور اپنی معرفت سے روشن فرمائیں۔ اللہ رب العزت کی صفت الرحمن جس کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہے، یہ وہ صفت ہے کہ جس کی بیس پر خالق کائنات نے، خالق انس و جان نے، خالق ارض و سماوات نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی گواہی دے کر اور اشرف المخلوقات بنائے گئے اپنے محبوب انسان کے سر پر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا عظمتوں والا صحرا سجا کر اس انسان کو جسم اور روح کا مرکب بنا کر اس کو اس احسن تقویم کے مقام پر قائم رہنے کے لیے اللہ پاک نے تمام اسباب بھی عطا فرمائے۔ اس کو تنہا نہیں چھوڑا بلکہ روحانی ترقی کے لیے، روحانی نشو و نما کے لیے، روحانی ارتقائی منازل کو طے کرتے کرتے احسن تقویم کے مقام پر پہنچنے اور اس پر قائم رہنے کے لیے اللہ پاک نے اسباب مہیا فرمائے اور الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان فرما کر اس کی گواہی دی، اس کا بیان فرمایا۔ اور اسی طرح جسمانی صحت کے لیے، جسمانی صحیح نشو و نما کے لیے اور جسمانی طور پر پاک صاف اور مطہر رہتے ہوئے روحانی منازل کو طے کرتے ہوئے احسن تقویم تک پہنچنے کے لیے اللہ پاک نے وہ اسباب بھی سارے عطا فرمائے، وسائل عطا فرمائے، نعمتیں عطا فرمائیں، اور اتنی نعمتیں عطا فرمائیں کہ رب ذوالجلال خود فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی انعامات کو اے انسان شمار کرنا چاہے لا تحصوها، تو ساری زندگی بھی لگا رہے، قیامت تک بھی لگا رہے تو ان کا شمار نہیں کر سکتا، جتنی نعمتیں اللہ پاک نے تجھے روحانی اور جسمانی صحت کو قائم رکھنے کے لیے عطا فرمائی اور اپنی بارگاہ میں اعلیٰ عظمتیں حاصل کرنے کے لیے عطا فرمائی، وسائل پیدا کیے۔ تو ان سب کا ذکر اللہ پاک نے سورۃ الرحمن فرمایا اور فرما دیا کہ انسان تیرے ساتھ میرا رشتہ سب سے پہلا الرحمن والا ہے، اور اس الرحمن کے رشتے کے تحت میں نے تیرے لیے کیا کیا کچھ کیا ہے۔ تو یہ ساری سورہ مبارکہ ان ساری نعمتوں کو ہمارے سامنے کھول کھول کے بیان فرما رہی ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے جس طرح انسانوں کو
ایک اسپیشل مخلوق اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا، اسی طرح جنوں کو بھی انسانوں کی طرح عظمتیں عطا فرما کے پیدا کیا۔ آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی امت جس طرح انسان ہے اس طرح جن بھی ہیں۔ قرآن پر عمل کرنا جس طرح انسانوں پر مسلمانوں پر فرض ہے اس طرح جنوں پر بھی فرض ہے، اور جنوں میں بھی اسی طرح علماء اور مبلغین ہوتے ہیں جس طرح انسانوں میں ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مبارکہ میں دونوں گروہوں کو مخاطب فرمایا ہے۔ جب اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا تو بار بار یہ فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا جنوں انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اگر ہم اپنے جسم کو ہی دیکھیں جس طرح اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، تو ہمارے جسم کے اندر ہی ایک پوری کائنات نظر آ رہی ہے، اور ایک بہت بڑا نظام نظر آ رہا ہے، ایسا نظام کہ جس کو بڑے بڑے بھی اب تک سمجھ نہیں سکے۔ لاکھوں کروڑوں اس راستے پر انسان کے نظام کو سمجھنے کے لیے میدان میں آئے ہیں، مگر پوری طرح آج تک کوئی بھی نہیں سمجھ سکا کہ اللہ پاک ایک قطرہ آب سے، ایک ماں کے رحم مادر میں اتنا بڑا نظام، ایک قطرہ آب سے خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس میں ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر اس میں اتنا باریک نظام کیسے بن جاتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کا سارا کارنامہ ہے جو الرحمن ہے۔ اگر انسان اپنی تخلیق کو دیکھے، اپنے اندر کے نظام کو دیکھے تو الرحمن کی سمجھ آتی ہے کہ انسان کے لیے اللہ پاک نے کیا کیا کچھ کیا، اور پھر اس سارے نظام کو درست رکھنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں سارے مسائل عطا فرمائے۔ اور جب ہم غور کرتے ہیں کہ مادی نظام ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، انسان روح اور مادہ کا مرکب ہے، تو یہ جسم جو مادہ ہے اس کا نظام ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ سر کے بال کیسے بنے، ان کی کیا حقیقت ہے، اندر کا پورا نظام، ہارٹ کا پورا نظام، نظامی نظام ہے، نظام تنفس ہے، نظام دوران خون ہے، یہ سارے نظام اتنی باریک نظام کہ جسم کے کونے کونے تک باریک سے باریک نالیاں بھی خون پہنچا رہی ہیں۔ بال سے زیادہ باریک نالیاں جو ہیں وہ جسم کے پورے نظام تک خون پہنچا رہی ہیں۔ تو یہ نظام ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ جس کو ہم کھول کے دیکھ بھی سکتے ہیں، ڈاکٹرز سرچ کر رہے ہیں، ایک ایک چیز پہ سرچ کر رہے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، اس پر ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں، اور ہماری پہنچ میں ہے۔ یہ نظام ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، تو پھر روحانی نظام کا عالم کیا ہوگا؟ وہ نظام جو صرف دست قدرت میں ہے، اس کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جان سکتا، کوئی نہیں پہچان سکتا، تو پھر اس نظام کو سمجھنا کس کے بس کی بات ہے؟ اور جو سمجھ جاتے ہیں ان کو پھر اللہ پاک وہاں بھی بڑے بڑے مرتبے عطا فرماتا ہے۔ جیسے جسمانی نظام کو سمجھنے والا جسم کا ڈاکٹر بنتا ہے، اس طرح روحانی نظام کو سمجھنے والوں کو بھی اللہ پاک بہت بڑے ڈاکٹر بنا دیتا ہے، اور اختیار دے دیتا ہے۔ جو اس روحانی نظام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں، اور یہ سب کچھ کرنے کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتا ہے، اللہ کی معرفت ہوتا ہے، تو پھر اللہ پاک ان کو اپنی طاقت عطا فرماتے ہیں۔ وہ چونکہ اللہ کے غلام بن کر اللہ کی نشانیوں کو اللہ کی معرفت کے لیے سمجھنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو اپنی طاقت عطا فرماتا ہے، اور اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں آئے گا ابھی اسی سورہ مبارکہ میں۔ تو اللہ پاک اس سورہ مبارکہ میں اپنی ساری نعمتوں کا ذکر فرما کے باری باری تو پھر پوچھتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا جنو انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس سے قبل ہم نے انسان اور جن کی پیدائش کے بارے میں پڑھا، خلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ رب المشرقین و رب المغربین، جنوں انس ہمارا رب کون ہے؟ جو رب المشرقین، دو مشرقوں کا رب، و رب المغربین،
اور 2 مغربوں کا رب ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشرق اور مغرب ہمیں تو ایک نظر آتے ہیں، سورج جدھر سے نکلتا ہے طلوع ہوتا ہے وہ مشرق ہے، اور جدھر غروب ہوتا ہے وہ مغرب ہے، تو یہ 2 مشرق اور 2 مغرب کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ موسم گرما کا مشرق اور ہے اور موسم سرما کا مشرق اور ہے، اسی طرح موسم گرما کا مغرب اور ہے اور موسم سرما کا مغرب اور ہے۔ اور یہ سارا کچھ ہم نظام کائنات میں دیکھ رہے ہیں۔ اگر مشرق و مغرب مختلف نہ ہوں تو پھر موسم کبھی نہ بدلے، ایک ہی موسم رہے۔ اگر ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب ہوتا تو پھر موسم نہ بدلتے، اور نہ ہی ہر موسم کے ساتھ جو مخصوص پھل ہوتے ہیں، سبزیاں ہوتی ہیں اور دیگر اشیاء ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں نظر نہ آتی، بلکہ زراعت کا نظام اتنا خوبصورت نہ ہوتا اگر مشرق اور مغرب مختلف نہ ہوتے۔ اور یہاں تو اللہ پاک نے 2 مشرق اور 2 مغرب کا ذکر فرمایا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر رب المشارق اور رب المغارب بھی آتا ہے، یعنی بہت ساری مشرقوں کا رب، 2 نہیں 2 سے زیادہ، کتنی اللہ جانے، خدا جانے یا مصطفیٰ جانے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ تو رب المشارق اور رب المغارب ہے۔ مشرقوں کا رب، کتنی مشرقیں ہمیں نہیں پتہ، کتنی مغربیں ہمیں نہیں پتہ، تو رب المشرقین 2 مشرق 2 مغرب تو موسم گرما اور موسم سرما کے حساب سے ہو گئی، لیکن مشارق اور مغارب کو دیکھا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہر دن کا مشرق اور مغرب الگ ہے، ہر دن کا مشرق اور مغرب الگ ہے۔ جب اس مسئلے پر ہم آتے ہیں تو پھر ہمیں اپنا رب رب المشارق اور رب المغارب سمجھ آتا ہے، اور جب موسم گرما اور سرما کے مشرق و مغرب کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم اپنے رب کی صفت رب المشرقین اور رب المغربین سمجھ آتی ہے۔ اب ہر روز کا مشرق اور مغرب کیسے الگ ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں سائنسی نقطہ نظر سے، کہ ہر دن جو ہے وہ دوسرے دن سے وقت کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ مثلا ہم صرف رمضان کا مہینہ لے لیتے ہیں، ویسے تو ہر مہینہ اسی طرح ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک چارٹ بنا ہوتا ہے کہ آج سحری اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہے اور افطاری اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہے۔ دوسرے دن وقت اس سے مختلف ہوتا ہے، 2-3 منٹ کا فرق ہوا ہوتا ہے۔ تیسرے دن وقت اس سے مختلف ہوتا ہے، چوتھے دن حتیٰ کہ 30 دن کا وقت ہر دن سے مختلف ہوتا ہے۔ تو اگر ایک دن سورج جو ہے وہ فرض کریں کہ 6 بجے طلوع ہوتا ہے تو اگلے دن 6:03 پر یا 4 منٹ پر یا 5 منٹ پر طلوع ہوتا ہے، فرق آ جاتا ہے۔ تو جو سورج جب سورج 6 بجے طلوع ہوا ہے تو وہ ایک مشرق ہے، اور اگلے دن جو 2 منٹ بعد طلوع ہوا ہے تو وہ مشرق میں فرق آ گیا، 2 منٹ کا فرق۔ اس کا مطلب جہاں سے طلوع ہوتا ہے اس جگہ کا بھی فرق آ گیا، اس جگہ کا بھی فرق آ گیا کہ پہلے جگہ نیچے تھی جہاں سے 6 بجے طلوع ہوا، اور دوسرے دن 6:02 پر طلوع ہوا تو 2 منٹ میں سورج اور تھوڑا سا اوپر چلا گیا، جگہ بدل گئی۔ تیسرے دن 2 منٹ میں اور تھوڑا سا اوپر چلا گیا، جگہ بدل گئی۔ تو جس جگہ سے سورج طلوع ہوتا ہے وہ مشرق ہے، اور جس جگہ پہ غروب ہوتا ہے وہ مغرب ہے۔ تو جس طرح ہر دن مشرق کی جگہ بدلتی ہے، اسی طرح ہر دن مغرب کی جگہ بھی بدلتی ہے۔ یہ رب کے کارنامے، یہی خالق کائنات ہے۔ جو سمجھ میں نہ آ سکے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تو 2 مشرقوں سے مراد موسم گرما کا مشرق۔ موسم گرما میں ہم دیکھتے ہیں کہ دن لمبے ہوتے ہیں، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں،
اور موسم سرما میں ہم دیکھتے ہیں کہ دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں لمبی ہوتی ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ مشرق کا وقت موسم گرما میں مشرق کی جگہ اور ہوتی ہے، سورج طلوع ہونے کی جگہ مقام، سورج طلوع ہونے کا مقام اور ہوتا ہے، اور سردیوں میں سورج طلوع ہونے کا مقام اور ہوتا ہے، اس مقام میں فرق ہوتا ہے۔ تو اسی سے مراد رب المشرقین اور رب المغربین ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ پس کون کون سی آلائی نعمتیں، ربکما تم دونوں اپنے رب کی، تکذبان جھٹلاؤ گے، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ اب یہ بھی اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنی بڑی رحمت ہے کہ مشرق اور مغرب کا بدل بدل کر آنا، ہر دن نیا مشرق اور نیا مغرب، اس کی بیس پر پھر موسم بدلتے ہیں، سال اور مہینے بنتے ہیں، اور اس کی بیس پر پھر موسموں کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ہمارے پھلوں کے، سبزیوں کے اجناس بھی بدلتے ہیں، ٹیسٹ بھی بدلتے ہیں۔ اور اگر ایک ہی مشرق اور مغرب رہتا تو پھر دن رات بھی نہ ہوتے، موسم بھی نہ بدلتے، پھل اور سبزیاں بھی نہ بدلتے، اور ایک ہی موسم سے کو لوگ برداشت بھی نہ کر سکتے، ایک ہی مشرق اور مغرب کو لوگ برداشت بھی نہ کر سکتے۔ یہاں دیکھ لیجئے کہ رحمان کون ہے جس نے انسان کا یہاں تک خیال رکھا، اور یہ ذہن میں رکھیں یہ سب کچھ رحمان نے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ انسان کے لیے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انسان یہ سارا کچھ تیرے لیے اور تو فقط میرے لیے۔ مرج البحرین یلتقیان، پھر اللہ پاک ایک اور نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ مراجا، اس نے جاری کر دیا ہے، اس نے کھلا چھوڑ دیا ہے، البحرین دو دریاؤں کو، دونوں دریاؤں کو، یلتقیان جو آپس میں مل رہے ہیں، مل کر چلتے ہیں۔ اور ان دونوں دریاؤں سے مراد کون سے دریا ہیں؟ ایک کھاری پانی کا دریا ہے، ایک میٹھے پانی کا دریا ہے، اور یہ دنیا میں دیکھا گیا ہے، دیکھنے والوں نے دیکھا، مفسرین کرام میں سے، اور لکھا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک لمبا سلسلہ ہے دریا کا، ایک طرف کھاری پانی چل رہا ہے، ایک طرف میٹھا پانی چل رہا ہے، اور دونوں ملے ہوئے ہیں، آپس میں ملے ہوئے لگتے ہیں، مگر ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتے، گڈ مڈ نہیں ہوتے، کھاری الگ چلتا ہے، میٹھا الگ چلتا ہے۔ اور اسی طرح کے ایک سمندر بھی دکھایا جاتا ہے اور موجود ہے کہ جس میں ایک طرف کھاری پانی ہے، ایک طرف میٹھا پانی ہے، لیکن وہ دونوں ملتے اس طرح ہیں، کلر بھی دونوں کے مختلف ہیں، ملے ہوئے ہیں لیکن ایک دوسرے میں گڈ مڈ نہیں ہوتے، یوں لگتا ہے جیسے ان کے درمیان میں ایک آڑ ہے، اور وہ آڑ کا ذکر یہاں پر بھی ہے۔ اللہ پاک فرماتے بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان، بینہما ان دونوں کے درمیان، برزخ ایک آڑ ہے، برزخ ایک آڑ کو کہتے ہیں، پردے کو، لا یبغیان وہ ایک دوسرے کے اندر گڈ مڈ نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے اندر مکس اپ نہیں ہوتے، کھاری پانی الگ چلتا ہے، میٹھا الگ چلتا ہے۔ اور پھر سمندر میں سفر کرنے والوں نے بھی یہ سرچ کیا کہ سمندر ہم نے دیکھا ہے جو ہمارے پاکستان سے جس کی حد ملتی ہے، تو اس کے اندر بھی سفر کرنے والوں نے، سمندری سفر جہاں جہاں بھی لوگ کرتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے کہ جہاں کھاری پانی چاروں طرف موجود ہوتا ہے تو اس کھاری پانی کے درمیان سے ہی ایک میٹھا پانی نکل آتا ہے، کچھ رقبے کے اندر میٹھا پانی نکل آتا ہے۔ پھر ان کو پہچان ہوتی ہے سمندری سفر کرنے والوں کو، بحری جہاز چلانے والوں کو، کہ یہ میٹھا پانی، پھر وہ وہاں سے اپنے جہازوں میں ذخیرہ کر لیتے ہیں پینے کے لیے۔ تو یہ بھی دیکھیں اس رحمان کا نظام کہ سمندری سفر کرنے والا اگرچہ پانی میں سفر کر رہا ہے
مگر سمندر کا پانی پینے کے قابل نہیں، کھاری پانی ہے یا کڑوا پانی ہے یا کیمیکل سے بھرا ہوا پانی ہے، تو اس کے اندر بھی اللہ پاک نے ایک میٹھے پانی کا نظام بنا دیا، سبحان اللہ، اور اس کی گواہی دے دی کہ مرج البحرین، کہ وہ رحمان ہے جس نے تمہارے لیے دو پانی جاری کیے ہیں۔ اگر کھاری پانی ہے تو اس کے ساتھ میٹھا پانی بھی جاری کر دیا ہے، اور کس لیے؟ تاکہ میٹھے پانی سے تم وہ فائدہ اٹھاؤ جو جس فائدے کے لیے وہ پیدا کیا گیا، اور کھاری پانی سے وہ فائدہ اٹھاؤ جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ اور یہ کھاری پانی کے سمندر جو ہیں کس لیے ہیں؟ یہ سفر کرنے کے لیے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانے کے لیے۔ اگر یہ سمندری سفر نہ ہوتا تو پھر کس طرح سے لوگ ایک دوسرے ملک میں پہنچتے؟ تو یہ بھی رحمان کی کاریگری ہے، کس کے لیے؟ انسان کے لیے، کہ ان دونوں کے درمیان ایک آڑ بنا دی ہے کہ ایک دوسرے میں گڑبڑ نہیں ہوتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس کون کون سی نعمتیں تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ یخرج، نکلتے ہیں، آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ نکلتے ہیں، منہما، ان دونوں پانیوں میں سے، اللؤلؤ، موتی، والمرجان، اور مرجان۔ لؤلؤ بڑے موتی کو کہتے ہیں، اور مرجان گونگے سیپی کو بھی کہتے ہیں، اور چھوٹے موتی کو بھی کہتے ہیں۔ تو ان دونوں کے درمیان سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں۔ اب ان کا بھی فائدہ ہے۔ موتی اور مرجان کس کے لیے اللہ پاک نے پیدا فرمائے؟ یہ بھی انسان کے لیے، کہ ان کو زیورات کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور بڑی مہنگی چیز ہے، یہ قیمتی چیز ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور پھر ان کو بہت ساری بیماریوں کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، وَلَهُ، اور اسی کے فرما بردار ہیں، الجوار، جوار سے مراد ہیں جہاز، بڑے بڑے جہاز۔ کبھی سمندر پہ جائیں، کراچی بندرگاہ پہ، تو بہت دور پانی کے اندر بڑے بڑے جہاز پہاڑوں کی طرح کھڑے نظر آتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے کہ ہم اگر پانی کے اندر ایک سوئی بھی پھینکیں چھوٹی سی، تو وہ بھی پانی کے نیچے تہ تک چلی جاتی ہے، اندر ڈوب جاتی ہے، مگر اللہ رب العزت نے لاکھوں ٹن وزنی جہاز جو ہیں وہ پانی کے اوپر کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ یہ اس کی کاریگری ہے۔ وَلَهُ، اور اسی کی فرما برداری میں، الجوار، بڑے بڑے جہاز ہیں، المنشآت، جن کے بادبان بلند کیے ہوئے، بلند و بالا جہاز، فی البحری، سمندر کے اندر، کالآلام، پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ آلام پہاڑ، بحر کے معنی سمندر، یعنی بڑے بڑے جہاز جو سمندر میں بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح کھڑے نظر آتے ہیں، جن کے بادبان بلند کیے ہوتے ہیں۔ یہ بھی کس کے لیے؟ یہ بھی انسان تیرے لیے۔ اب اگر یہ جہاز بھی نہ ہوتے، جب ہوائی جہاز نہیں تھے، تو پھر انہی بحری جہازوں کے ذریعے سے اور بڑی بڑی کشتیوں کے ذریعے سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پہنچنا مشکل تھا، ممکن تھا، اس لیے کہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں، بہت سارے خطے ایسے ہیں کہ جہاں پر سمندر ہے درمیان میں۔ جیسے ہم نے سعودی عرب جانا ہو تو درمیان میں سمندر آتا ہے، اس سمندر کو پار کرتے ہیں تو پھر ہم جدہ ایئرپورٹ پر اترتے ہیں جا کے۔ تو جدہ اور کراچی کے درمیان
یعنی پاکستان کی سرحد اور سعودیہ کی سرحد کے درمیان سمندر ہے، اگر بحری جہاز نہ ہوتے تو پھر ان سمندروں میں سفر کر کے پاکستانیوں کے لیے حج کرنے کے لیے جانا ناممکن ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی رحمت ہے، نعمت ہے کہ اللہ پاک نے سمندر بھی بنائے اور سمندروں کے اندر تیرتے ہوئے بڑے بڑے جہاز، بلند و بالا پہاڑوں کی طرح کھڑے جہاز نظر آتے ہیں، وہ بھی سفر کرنے کے لیے بنائے۔ اور یہ سب کچھ کس کے لیے؟ یہ انسان کے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور پھر اگر دیکھا جائے کہ ان جہازوں کو بنانے کے لیے جن دماغوں کو اللہ پاک نے منتخب فرمایا، وہ دماغ بھی اللہ پاک کے بنائے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان پیدا کیے، ایسے دماغ پیدا کیے کہ جنہوں نے سفر کرنے کو بھی آسان بنایا۔ اب بحری جہاز لے لیں تو وہ بھی حیرت کا ایک سمندر ہے، اس کی سمجھ، اس کو سمجھنا، اس کی سمجھ تک پہنچنا۔ ہوائی جہاز لے لیں، کتنا بھاری بھرکم جہاز، لاکھوں ٹن وزنی جہاز جو ہے وہ اس طرح سے اڑ جاتا ہے فضا میں، اور ہزاروں فٹ کی بلندی پر، ہزاروں میل کی بلندی پر جا کے وہ سفر کرتا ہے فضا میں۔ تو یہ سارا کچھ کرنے والا کون ہے اور اس کی طاقت دینے والا کون ہے ایسی چیزیں بنانے کے لیے؟ وہ رحمان ہے، وہ رحمان ہے۔ تو رحمان کی نعمتیں دیکھ لیں ہمارے لیے کہ انسانوں کو پیدا کیا تو اس کے سفر کے لیے یہ بھی خیال رکھا کہ اس انسان کو اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا پڑے تو پھر اس میں بھی آسانی ہو۔ تو ہم پہلے سفر کو دیکھیں اور آج کے سفر کو دیکھیں تو پھر کتنا فرق نظر آتا ہے کہ اس کی گواہی بھی اگلی ہی آیت میں آ رہی ہے۔ اللہ پاک فرماتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کل من علیہا فان، اللہ پاک فرماتے کہ اگر ہم دیکھیں کہ 100 سال پہلے سفر کیسے ہوتا تھا، اب سفر کیسے ہوتا ہے، اور یہ 100 سال جو گزرے ہیں اس میں ہر روز ایک نئی چینج آئی ہے، ہر روز، ہر سال ایک نئی چینج آئی ہے اس نظام زندگی میں۔ انسانوں کی جو اللہ پاک نے نعمت عطا فرمائی، انسانوں کو آسانیوں کے لیے وسائل جو پیدا فرمائے، ان میں ایک نئی چینج آئی ہے اور پہلے سے زیادہ آسانیاں عطا فرمائی ہیں، پہلے سے زیادہ ترقیاں ہوئی ہیں۔ یہ سب کچھ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ کل یوم ہوا فی شأن، کہ ہر دن اللہ رب العزت نئی شان کی جلوہ گری فرماتا ہے، اپنی ایک نئی شان دکھاتا ہے۔ تو یہی اللہ کی ہر روز ایک نئی شان ہوتی ہے کہ وہ انسان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہر روز ایک نیا کام دکھاتا ہے، اور جو انسان کرتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کل من علیہا فان، کل ہر چیز، من جو بھی علیہا اس زمین پر ہے، فان وہ فانی، اس زمین پر، اس کائنات میں جو چیز بھی ہے ہر چیز فانی ہے، ہر چیز نے ایک دن فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى، اور باقی رہے گی، وجہ ربی کا، وجہ اس کا لغوی معنی تو ہوتا ہے چہرہ، اور یہاں مراد ہوگا ذات ربی کا، آپ کے رب کی، اور باقی رہے گی آپ کے رب کی ذات، ذوالجلال والاکرام، جو بہت ہی جلال اور اکرام والی ہے، یعنی احسان والی ہے، احسان فرمانے والی ہے، بہت عظمت والی اور احسان فرمانے والی ہے۔ فقط اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ رب العزت کا یہ اسم مبارک ذوالجلال والاکرام، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی دعا مانگو تو دعا مانگتے وقت یا ذوالجلال والاکرام ضرور کہا کرو۔
حضور نے فرمایا کہ التو بیا ذل جلال والاکرام، کہ اپنی دعا کے ساتھ مخصوص کر لو یا ذل جلال والاکرام کہنا، تو اس سے اللہ پاک کو بہت خوشی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا، اب یہاں دیکھیں اللہ پاک نے جب یہ ذکر فرمایا کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، کہ باقی رہے گی ذات کس کی؟ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ وَيَبْقَى وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کی ذات باقی رہے گی، یہ بھی فرما سکتے تھے، اور رب کے ساتھ کوئی اور نسبت بھی لا سکتے تھے، رب العالمین بھی فرما سکتے تھے، لیکن یہاں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَيَبْقَى، اور باقی رہے گی وَجْهُ رَبِّكَ، اے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی ذات، آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی۔ اب آپ کا رب کہنا، اس کے اندر محبت کا ایک سمندر ہے۔ حضور علیہ السلام کو مخصوص کر لینا اپنی نسبت کے لیے، اپنے تعارف کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اپنا نام نہیں لیا کہ میرا تعارف یہ ہے کہ میری ذات ہمیشہ باقی رہے گی، میں اللہ ہوں، اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہے گی۔ فرمایا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت سے حضور علیہ السلام کو تکا ہوگا اس گھڑی، اور کس محبت کے مقام پر حضور علیہ السلام کو رکھا ہوگا اس گھڑی، محبوبیت کے مقام پر رکھا ہوگا، جب فرمایا ہوگا کہ میرے سونیاں تیرے رب کی ذات باقی رہے گی، جو بہت جلال والا اور بہت احسان والا ہے، بہت عظمت والا اور بہت احسان والا ہے۔ گویا بتا دیا کہ میرے محبوب اگر کسی کو ذوالجلال ہو کر جلال عطا کرتا ہوں، عظمتیں عطا کرتا ہوں، تو تیرا رب ہونے کے ناطے، تیرے صدقے سے، اور اگر کسی پر احسان کرتا ہوں، ذوالجلال والاکرام کے مقام پر ہوتے ہو کسی پر احسان کرتا ہوں، تو وہ بھی میرے مصطفیٰ تیرا رب ہو کر، وجہ ربی کا، تیرا رب ہو کر۔ تو جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے، خدا کی قسم صدقہ مصطفیٰ ملتا ہے، عزتیں ملتی ہیں تو صدقہ مصطفیٰ ملتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے احسانات کی بارشیں ہوتی ہیں تو صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت جب اپنا تعارف بھی وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کروا رہے ہیں، تو پھر سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ کون سی نعمت ہے جو حضور کے وسیلہ سے نہیں دیتے۔ ہر نعمت کا نزول ہے تو وسیلہ مصطفیٰ سے ہے، ہر احسان کا نزول ہے تو وسیلہ مصطفیٰ سے ہے۔ کھاتے ہیں سبھی ان کا، پیتے ہیں سبھی ان کا، جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے خدا کی قسم دینے والا ہے اور عطا کرنے والا در مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، رب کون ہے، اللہ کون ہے، اور میرے مصطفیٰ تیرا رب کون ہے؟ فرمایا یسألو، سوال کرتے ہیں، ہو اسی سے، من جو بھی فی السماواتی آسمانوں میں ہیں، والارضی اور زمین میں ہیں، آسمانوں میں زمین میں جو کوئی بھی ہے، ہر مخلوق کس سے مانگتی ہے؟ اللہ سے مانگتی ہے۔ کوئی بیمار ہے تو شفا خدا سے مانگتا ہے، کوئی بھوکا ہے تو روزی اللہ سے مانگتا ہے، کوئی بے اولاد ہے تو اولاد اللہ سے مانگتا ہے۔ صرف انسان ہی نہیں، ہر چیز خدا سے مانگتی ہے، خدا سے سوال کرتی ہے، اور جو جو سوال کرتا چلا جاتا ہے اللہ رب العزت اس کی جھولیاں بھرتا چلا جاتا ہے۔ اور کل یوم ہوا فی شأن، کل یوم ہر دن
ہوا وہ فی شأن، ایک نئی شان سے ظہور فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر روز ایک نئی شان سے اپنی جلوہ گری فرماتا ہے۔ تو نئی شان کس طرح کہ اللہ رب العزت ہر دن ایک نیا دن طلوع فرماتا ہے، ہر رات ایک نئی رات طلوع فرماتا ہے، اور پھر ہر روز دنیا کا نقشہ پہلے سے، کائنات کا نقشہ پہلے سے مختلف ہوتا ہے اور پہلے سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہر روز ایک نئی شان سے طلوع فرماتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سے کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ، اللہ پاک فرما رہے ہیں سَنَفْرُغُ، ان قریب ہم توجہ فرمائیں گے، لکم تمہاری طرف، ایھا الثقلان، اے دونوں گروہوں، جن و انس دونوں گروہوں، ان قریب ہم تمہاری طرف توجہ فرمائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے جب یہ فرمایا کہ کل یوم ہوا فی شأن، کہ اللہ تعالیٰ ہر روز ایک نئی شان کے ساتھ ظہور فرماتے ہیں، تو علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ کسی بادشاہ نے اپنے وزیر سے اس آیت کا مفہوم پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہر روز ایک نئی شان سے ظہور فرماتے ہیں، تو وہ بتا نہ سکا۔ اس نے کہا مجھے کل تک کی مہلت دیجئے، تو وہ مہلت لے کر اپنے گھر آ گیا اور بہت پریشان تھا۔ اس کا ایک سیاہ فام غلام تھا، اس نے کہا کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ مجھے سلطان نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے، مجھے اس کا جواب نہیں آ رہا۔ تو اس نے غلام نے کہا کہ مجھے سلطان کے پاس لے چلیں، میں اسے اس آیت کا مفہوم بتا دوں گا۔ یعنی اس نے پھر غلام نے جا کے غلام کو سلطان کے سامنے پیش کر دیا، تو اس نے سلطان سے کہا، غلام نے پھر سلطان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، بیمار کو صحت یاب اور صحت یاب کو بیمار کرتا ہے، آرام و عافیت والے کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، اور جو مصیبت میں مبتلا ہے اس کو آرام اور سکون عطا فرما دیتا ہے، وہ ذلیل کو عزت بخشتا ہے اور عزت والے کو ذلیل کرتا ہے، وہ غنی کو فقیر کرتا ہے اور فقیر کو غنی کرتا ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر اسے قلمدان وزارت سونپ دیا۔ بادشاہ کو سمجھ آ گئی، تو اس نے وزارت کا قلمدان جو تھا وہ اس غلام کو دے دیا۔ تو غلام نے پھر کہا کہ یا مولائی ھذا من شأن اللہ تعالی، اے میرے آقا یہ بھی اللہ کی ایک نئی شان ہے۔ یہ غلام کو وزیر بنا دیا۔ کل یوم ہوا فی شأن، کہ وہ ہر روز ایک نئی شان سے ظہور فرماتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی ایک شان ہے۔ تو اس طرح سے وہ ہر روز ایک نئی شان سے ظہور فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کیا جن و انس دونوں گروہوں ہم تمہاری طرف عنقریب توجہ دیں گے۔ سنفرغ، فرغ یفرغ ہوتا ہے کہ فارغ ہو کر پھر دوسرے کی طرف توجہ دینا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پاک اب بہت مصروف ہیں اور اللہ تعالیٰ اس مصروفیت کی وجہ سے اس طرف توجہ نہیں دے سکتے، یہ اللہ کی شان نہیں۔ اللہ پاک مصروف بھی ہیں اور مصروفیت میں ہر طرف اللہ کی توجہ بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن و انس اب خدا نے تمہیں ایک مہلت دی ہے، زندگی گزارنے کے لیے ایک اختیار دیا ہے،
اب اس اختیار میں تم جو چاہو کر سکو، جو چاہو تم کرتے ہو، اور پھر جب تمہارا اختیار ختم ہو جائے گا اور اس دنیا سے اس دنیا کی طرف جو حساب کی ہے اس طرف تمہارا رجوع ہو جائے گا، اس طرف جانا ہو جائے گا اور اس طرف پہنچ جاؤ گے، تو پھر ہم تم سے پوچھیں گے کہ بتاؤ خدا کون تھا۔ آج تمہیں مہلت ملی ہے، چاہو تو خدا کو راضی کر لو اور چاہو تو اس وقت کو ضائع کر لو، چاہو تو اس وقت کو بہت مہنگا کر لو، اور پھر ہم تمہیں پوچھیں گے کہ بتاؤ جو تمہیں اختیار ملا تھا اس اختیار کے تحت تم نے کیا کیا۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب وہ حساب کا دن آئے گا تو ہم تمہارا حساب لیں گے اور پھر پوچھیں گے کہ بتاؤ خدا بڑا ہے یا تم بڑے ہو۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے دونوں گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یا معشر الجن، اے گروہ جن، والانس اور گروہ انس یعنی جنوں انسان کے گروہ، ان اگر استطاعتم تم میں طاقت ہے، ان تنفذوا کہ تم نکل جاؤ، نکل بھاگو، من اقطار السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے کناروں سے، اس کی سرحدوں سے، سرحدوں سے آسمان اور زمین کی، فانفذوا تو نکل کر بھاگ جاؤ، لا تنفذون نہیں تم نکل سکتے، لا تنفذون نہیں تم نکل سکتے، الا بسلطان بغیر اللہ کی طاقت کے۔ بسلطان اس کا معنی مفسرین کرام فرماتے ہیں، اس کا مطلب بسلطانی یعنی میری طاقت کے بغیر، اللہ پاک فرماتے ہیں میری طاقت کے بغیر تم آسمانوں اور زمین کی سرحدوں کو پار نہیں کر سکتے۔ اب اس میں ہم غور کریں کہ پہلے جب اللہ پاک نے ان کو ایک چیلنج کیا ہے، دونوں گروہوں کو، جن اور انسان کو، تو پہلے جن کا ذکر آیا پھر انسان کا۔ اس کا مطلب کیا کہ جن ایک طاقتور اور سرکش مخلوق کا نام ہے جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں، تو اللہ پاک نے پہلے ان کو پکڑا، کیا جنوں بے شک تمہارے پاس کتنی بھی طاقت ہے مگر یاد رکھو گے یہ ساری طاقت اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی ہے، اور اس طاقت کی بنیاد پر تم کبھی بھی اللہ کی حدوں کو پار نہیں کر سکتے کہ جب حساب کا دن ہوگا، محشر کا دن ہوگا اور آسمانوں اور زمینوں کے فرشتوں کو چاروں طرف حصار کر دیا جائے گا ان کا، اور وہ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے، تو اس وقت اللہ پاک کے حکم کے بغیر، اللہ کی طاقت کے بغیر کوئی بھی ان حدوں کو پار نہیں کر سکے گا۔ تم کتنا بھی زور لگا لو تو ان حدوں کو تم پار نہیں کر سکو گے۔ جب فرشتہ تمہاری جان نکالنے آئے گا تو تم اس کو روک نہیں سکو گے، اور جب اس جہان میں پہنچ جاؤ گے جہاں حساب کا جہان ہوگا تو وہاں پر بھی فرشتوں کے گھیرے سے تم نکل نہیں سکو گے الا بسلطان۔ ایک بات اللہ پاک نے فرما دی کہ ان حدوں سے بھی، جو حدیں اللہ پاک نے مقرر کی ہوئی ہیں زمین و آسمان کی، ان کو بھی پار کرنے کے لیے اپنی طاقت نہیں، تم اپنی طاقت سے ان حدوں کو پار نہیں کر سکتے۔ ہاں جس کو خدائی طاقت مل جائے، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے، خدائی طاقت جس کو مل جائے، جس بندے کو بندہ ہو کر اللہ کی طاقت مل جائے، خدائی طاقت مل جائے، تو وہ پھر ان حدوں کو بھی پار کر سکتے ہیں۔ جیسے معراج کی شب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات، جسم اور روح کے
ساتھ حضور علیہ السلام نے ساری حدوں کو پار کیا، ساتوں آسمانوں کو پار کیا، آسمانوں کی حدوں کو بھی پار کیا، من اقطار السماوات والارض، زمین کی حدوں کو بھی پار کیا، پھر سماوات ساتوں آسمانوں کی حدوں کو بھی پار کیا، اور سدرۃ المنتہا کی حد کو بھی پار کیا، اور کہاں پہنچے؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ یہ طاقت کون سی طاقت ہے؟ اس کو خدائی طاقت کہتے ہیں۔ یہ بندے کی ذاتی طاقت نہیں ہوتی، یہ اللہ رب العزت کی طاقت کے جلوے ہوتے ہیں جو بندے کے اندر آتے ہیں، اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں، پھر اس طاقت کی بنیاد پر وہ ان حدوں کو پار کر سکتا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جو اشرف الانبیاء ہیں اور فخر انسانیت ہیں، فخر بشریت ہیں، فخر نورانیت ہیں، حضور تو سب سے اولا و اعلیٰ ہیں، تو حضور کو اللہ پاک نے جو خدائی طاقت عطا فرمائی، اس طاقت کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ وہ اتنی بڑی طاقت حضور علیہ السلام کے پاس، خدائی طاقت، اللہ بسلطان کے تحت وہ خدائی طاقت کہ جس کا کوئی بڑے سے بڑا بھی اندازہ نہیں کر سکتا، جبریل بھی اندازہ نہیں کر سکتا، جس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ آنکھ جھپکنے کی دیر میں زمین و آسمانوں کے کناروں کو پار کر لیتا ہے۔ تو اس طاقت کی بنیاد پر حضور علیہ السلام نے اپنے جسم سمیت روح اور جسم کے مرکب کے ساتھ اتنا لمبا سفر کیا، اور کتنی دیر لگی، سبحان اللہ۔ یہ بھی حضور کی طاقت، خدائی طاقت، اللہ کی عطائی طاقت کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سر عرش سے ہو آئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بھی تو اس رحمان کی عطا ہے، اس رحمان کی عطا ہے۔ کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ اس رحمان نے بتا دیا کہ رحمان وہ ہے جس نے اس مقام کا انسان پیدا کیا ہے، اس مقام کا انسان پیدا کیا، اور یہی انسان کامل ہے جس کو اللہ پاک فرماتے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہی خلق الانسان کے اندر یہی انسان ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میری طاقت کے بغیر کوئی زمین و آسمان کے کناروں کو پار نہیں کر سکتا، اور جس کے پاس میری طاقت ہے وہ کر سکے گا، اللہ بسلطان کر سکے گا اور کر سکتا ہے۔ اور وہ بھی اللہ پاک نے دکھا دیا کہ تم اس انسان سے، اس انسان کو دیکھ کر اندازہ کر لو کہ یہ انسان ہے رحمان کا پیدا کیا ہوا، اس کی یہ طاقت ہے کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سر عرش سے ہو آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر اس کو پیدا کرنے والے رحمان کی طاقت کیا ہوگی، اس کو پیدا کرنے والے رحمان کی شان اور عظمت کیا ہوگی، اس کو پیدا کرنے والے رحمان کی شان اور عظمت کیا ہوگی۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرما دیا کہ وہ یبقیٰ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ میرے مصطفیٰ تجھے دیکھتے جائیں اور تیرے رب کو پہچانتے جائیں، تیری شانوں کو دیکھتے جائیں اور تیرے رب کو پہچانتے جائیں۔ میری پہچان جو کرے گا، حقیقت کیا سمجھ آئی؟ رب نے فرما دیا کہ میری پہچان جو کرے گا وہ تیرا رب ہونے کے ناطے کرے گا۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ پیدا کرنے والا، تربیت کرنے والا۔ تیری تربیت کو دیکھ کر، تیری شانوں کو دیکھ کر، تیری عظمتوں کو دیکھ کر، تیرے سفر کو دیکھ کر، سفر معراج کو دیکھ کر پھر میری پہچان ہوگی کہ جو مصطفیٰ کا رب ہے، اللہ وہی ہے جو مصطفیٰ کا رب ہے، ربی کا، تیرا رب ہے۔ اور یہ لفظ صرف یہاں پر نہیں، یہ بہت سارے مقامات پر قرآن میں آتا ہے، جہاں بھی اللہ پاک نے اپنی شان و عظمت بتانا ہوتی ہے تو ربی کا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ویسلموا تسلیما، اور اذ قال ربک للملائکۃ اسجدوا لآدم، اذ قال ربک انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اپنا تعارف کروایا تو ربو کا کہہ کے، ربی کا کہہ کے،
تو یہ اللہ کی خدائی طاقت ہے، جس طاقت کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج فرمایا. یہ خدائی طاقت ہے، اس میں شک کرنے والا مسلمان ہی نہیں. اور اسی طرح صوفیہ کرام کو طاقت ملتی ہے، وہ جو جیتے بھی اللہ کے لیے مرتے بھی اللہ کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جن کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے صوفیہ کرام، ان کی طاقت کا بھی دائرہ کار امکان سے لے کر مدارج قرب تک اس کا نفوذ ہوتا ہے. یعنی یہاں دائرہ امکان جو ہے، یہاں سے مدارج قرب تک وہ پہنچ جاتے ہیں. جیسے غالباً حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے کہ وہ روحانی طاقت سے آسمانوں پہ فرشتوں میں چلے جایا کرتے تھے، روحانی طاقت سے پرواز فرماتے اور فرشتوں کی مجلس میں تشریف فرما ہو جاتے، اور فرشتے سارے ان کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے. یہ ان کی طاقت تھی. تو یہ طاقت ان کی اپنی نہیں تھی، بندے کی طاقت نہیں تھی، یہ خدائی طاقت تھی. اور اس کی گواہی اللہ پاک سورہ رحمان میں دے رہے ہیں کہ لا تنفذون الا بسلطانی، کہ تم آسمان و زمین کے کناروں کو نہیں پار کر سکتے. ہاں کر سکتے ہیں وہ جن کے پاس خدائی طاقت ہو، جن کو اللہ کہہ دے کہ میں اس کا ہاتھ بن گیا، میں اس کی نظر بن گیا، میں اس کا دل بن گیا، میں اس کی زبان بن گیا، میں اس کا قدم بن گیا. ان کو یہ طاقت ملتی ہے. حدیث قدسی، اور اس حدیث قدسی پر ہر مسلک کا اتفاق ہے کہ اللہ پاک فرماتے کہ میرا بندہ نوافل ادا کرتے کرتے میرے قریب آتا ہے، اور اتنا قرب لے لیتا ہے، قریب آتا جاتا ہے، اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے، اتنا میرے قریب آ جاتا ہے، میرے جلووں میں گم ہو جاتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہاتھ سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس زبان سے وہ بولتا ہے، میں اس کی نظر بن جاتا ہوں جس نظر سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس دل سے وہ سوچتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کا قدم بن جاتا ہوں جس قدم سے وہ چلتا ہے. یعنی دیکھنے میں وہ بندہ ہوتا ہے، مگر اس کے اندر سرتپا طاقت کس کی ہوتی ہے؟ الا بسلطانی. اس کے اندر طاقت اللہ فرماتا ہے میری ہوتی ہے، میری طاقت سے وہ دیکھتا ہے. سبحان اللہ. پھر اس کا دیکھنا کیا ہوگا جو خدا کی طاقت سے دیکھتا ہے. میری طاقت سے وہ بولتا ہے، پھر اس کا بولنا کیا ہوگا جو خدا کی طاقت سے بولتا ہے. خدا کی طاقت کیا ہے؟ مردوں کو زندہ کرنا. خدا کی طاقت کیا ہے؟ کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی بیڑی دریا میں ڈوب چکی، مر چکے ساری بارات، اس کو کن کہہ کے کنارے پہ لے آنا پوری بارات کو بیڑی سمیت. یہ خدا کی طاقت ہے، بندے کی طاقت نہیں. لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں سے ہی فرما رہے ہیں کہ تم آسمان و زمین کے کناروں کو پار نہیں کر سکتے. یہ بھی تو کنارے ہیں نا. کہ بندہ کہے کم بیزنی اور 100 سال کا مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے کلمہ پڑھتے ہوئے، یہ بھی تو اللہ کی حدیں ہیں نا مقرر کی ہوئی، کنارے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں کہ میرے بندے بھی ایسا کر سکتے ہیں، مگر الا بسلطان، مگر جن کو میری طاقت مل چکی وہ ایسا کر سکتے ہیں، جن کو میری طاقت مل چکی ہو. تو یہ صوفیاء کی طاقت ہے، یہ اولیاء کی طاقت ہے، یہ غوث و بدال کی طاقت ہے. کہ کوئی کہے، عیسائی کوئی کہے کہ میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر لیتے تھے. اے مسلمان، تیرے نبی کیا کرتے تھے؟ تو مسلمان آگے سے بڑے وقار سے جواب دے کہ تیرے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے، میرے نبی کے ادنا غلام مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں. اس نے کہا دکھاؤ، آنکھوں سے دکھاؤ. حضور غوث اعظم کے پاس لے گیا، جا کے عرض کی کہ حضور اس کو مردہ زندہ کر کے دکھا دیں. تو حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو اس صف میں شامل ہیں
اللہ تعالیٰ جن کو فرما رہے لا تنفذون الا بسلطان، آپ ایک قبر کے پاس کھڑے ہوئے اور اس سے فرمایا کہ بتاؤ کون سا مردہ زندہ کرنا ہے، تو اس نے کہا اس قبر کا مردہ زندہ کر دیں۔ آپ نے اس خدائی طاقت سے، وہ بندے کے اندر سے خدا بولتا ہے، خدائی طاقت بولتی ہے، قبر کی طرف اشارہ فرمایا کہ قم باذنی، اے قبر والے میرے حکم سے اٹھ کے کھڑا ہو جا۔ اب حکم بندے کا نہیں تھا، حکم خدا کا تھا، مگر زبان کس کی تھی؟ بندے کی۔ وہ زبان خدا کی طاقت بن چکی تھی، اس لیے اب آپ پوچھیں گے کہ خدا کی طاقت کیسے بنی؟ اس زبان کا حکم سن کے 100 سال کا مردہ کیسے کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ کے کھڑا ہو گیا؟ اس لیے کہ اس زبان نے زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا تھا، اس زبان نے زندگی بھر کسی کی غیبت نہیں کی تھی، اس زبان نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی تھی، اس زبان نے سوائے خدا کی رضا کے پوری زندگی کچھ نہیں بولا تھا۔ ماں کے پیٹ سے لے کے وہ زبان قرآن کی حافظ تھی، اور جب دنیا میں تشریف لائی تو وہ زبان قرآن کی عامل بن گئی، اور جب قرآن پر عمل کرتے 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 خدا کے قریب ہوئی تو اللہ نے فرمایا یہ میری زبان ہے۔ غوث اعظم کی زبان خدا کی زبان ہے۔ فرمایا قم باذنی، میرے حکم سے اٹھ کر کھڑا ہو جا، تو 100 سال کا مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ یہ شان کس کی ہے؟ یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں کی ہے، جنہوں نے غلامی کا بھرم رکھا، جنہوں نے غلام بن کر دکھایا، جنہوں نے وفاداری کر کے دکھائی، جنہوں نے مصطفیٰ کے در پہ بیٹھ کر اس در کی حفاظت کر کے دکھائی، اس ذات کی حفاظت کر کے دکھائی، اور اس کردار کی حفاظت کر کے دکھائی جو کردار کربلا کے حسین نے دیا ہمیں، اس کی حفاظت کر کے دکھائی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جو کردار حسین کا محافظ ہو گیا وہ الا بسلطانی کی صف میں شامل ہو گیا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یرسل علیکما، یرسل ڈالے جائیں گے، بھیجے جائیں گے، علیکما تم دونوں پر، اگر تم میں سے کوئی آسمان اور زمین کے کناروں کو پار کرنے کی کوشش کرے گا، جس کے پاس خدائی طاقت نہیں ہوگی، جو نافرمان ہوگا، جو باغی ہوگا، سرکش ہوگا، تو ان پر بھیجے جائیں گے شواظ من نار، آگ کے شعلے، شواظ شعلے من نار آگ کے، ونحاس اور دھواں، ان پر دھواں بھیجا جائے گا، فلا تنتصران پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ یعنی اگر کوئی پار کرنا چاہے گا یا اس سے مراد کہ وہ اللہ کی حدوں کو توڑنا چاہے گا تو پھر اللہ کی طرف سے یہ سزا اس پر پڑے گی کہ اس پر آگ کے شعلے اور دھواں اتارا جائے گا اور پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشقت السماء، فَإِذَا پس جب انشقت پھٹ جائے گا، السماء آسمان، فَكَانَتْ اور وہ ہو جائے گا، وردتاً سرخ، قدہان جیسے سرخ چمڑا رنگا ہوتا ہے، سرخ رنگے ہوئے چمڑے کی طرح ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اب یہ بھی اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ بدکاروں کو، باغیوں کو، گناہ گاروں کو وقت پر اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں، آگاہ فرما رہے ہیں کہ اگر اپنی سرکشیوں پر قائم رہے، بدکاریوں پر قائم رہے اور بغاوتوں پر قائم رہے، گناہوں پر قائم رہے اور خدا سمجھ کر چلتے رہے کہ تمہیں کچھ نہیں ہونا، اسی طرح ہمیشہ رہنا ہے،
تو ایک دن ایسا آئے گا تمہاری پکڑ ہوگی، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، پھر ہم تمہاری پکڑ کریں گے، تمہیں دیکھیں گے۔ اور پکڑ کس طرح سے ہوگی؟ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی، اگر ادھر ادھر ہلنے کی کوشش کرو گے تو پھر آگ کے شعلے اور دھواں تمہیں گھیرے گا اور پھر تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ تو یہ بھی اس کا کرم ہے کہ وہ ابھی بتا رہا ہے سب کچھ، تاکہ سنیں اور توبہ کر لیں۔ فَيَوْمَئِذٍ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ، پس اس دن لا یسأل، سوال نہیں کیا جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا، عن ذنبہ، اس کے گناہ کے بارے میں۔ عن کے معنی کے بارے میں، ذنب ہوتا ہے گناہ، ہی کے معنی اس کے، یعنی کسی انسان کے، کسی بھی انسان اور جن کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، انسن کسی دوسرے انسان سے، ولا جان، اور نہ کسی جن سے، کسی اور انسان اور جن سے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ ہر کسی نے اپنا حساب خود دینا ہوگا۔ جس نے جو کیا ہوگا اسی نے اس کا حساب دینا ہوگا۔ اب یہاں پر یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر اولاد کوئی گناہ کرے، خدا نخواستہ کوئی نافرمانی کرے رب تعالیٰ کی یا کسی قسم کی بھی، تو اس کے بارے میں والدین سے سوال نہیں ہوگا، اسی سے ہوگا جس نے گناہ کیا۔ تو اگر تو اولاد والدین کی کسٹڈی میں ہے اور والدین کا فرض ہے اولاد کی صحیح تربیت کرنا، تو پھر اولاد جو کچھ کر رہی ہے وہ والدین بھی کر رہے ہیں۔ جو اولاد کا گناہ ہے وہ والدین کا بھی گناہ ہے۔ تو اس صورت میں والدین سے بھی ان کے فرض کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر اولاد نے گناہ کیا تو والدین کو چھوڑ دیا جائے گا اور اولاد سے پوچھا جائے گا۔ والدین سے جتنی ان کی ڈیوٹی تھی، ان کی ذمہ داری سے ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں اللہ پاک نے دیا تھا، یہ نعمت عطا فرمائی تھی، رحمت عطا فرمائی تھی، تو تم نے اپنی ڈیوٹی ادا کیوں نہیں کی؟ ان کو دین کیوں نہیں سکھایا؟ ان کو نمازی کیوں نہیں بنایا؟ ان کو قرآن کا قاری کیوں نہیں بنایا؟ یہ سب پوچھا جائے گا، اور اولاد سے بھی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے یہ گناہ کیوں کیے۔ اور اگر والدین اپنی پوری ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، اپنا فرض پورا انجام دے رہے ہیں اولاد کی صحیح تربیت کے لیے، اعلیٰ تربیت کے لیے، اور اس کے بعد پھر اولاد کچھ کرتی ہے تو پھر اس کا حساب اولاد سے ہی ہوگا، کیونکہ والدین نے اپنا فرض پورا کیا۔ تو پھر اس صورت میں والدین کا گناہ نہیں ہوگا، والدین کا گناہ اس وقت ہوگا جب وہ اپنا فرض ادا کرنے سے کوتاہی کریں گے۔ تو اس دن کسی بھی انسان سے اور جن سے، کسی دوسرے انسان اور جن کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ اس کا اپنا ہی حساب ہوگا اور خود ہی اسے جواب دینا ہوگا۔ اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھیں کہ ان سے سوال اس لیے ہوگا، جن سے ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی خبر نہیں ہوگی۔ اللہ کو سب کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کی خبر ہے۔ سوال اس لیے ہوگا تاکہ سب کے سامنے واضح ہو جائے کہ ان پر ظلم نہیں ہو رہا، بلکہ ان کا حساب پورا ہو رہا ہے۔ جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا اسی کا سارا حساب ان کو عطا ہو رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یعرف المجرمون، پہچانے جائیں گے مجرم، پہچانے جائیں گے مجرم، بسیماہم، اپنی پیشانیوں سے، یعنی فرشتے جو ہیں وہ دور سے دیکھ کر ہی مجرم کو پہچان لیں گے، نعوذ باللہ۔ ان کے چہرے گناہوں کی سیاہی سے سیاہ ہو چکے ہوں گے، ان کی آنکھیں خوف سے نیلی ہو چکی ہوں گی، آنکھیں خوف سے نیلی ہوگی۔ قرآن کریم میں اور مقامات پر بھی اس کی گواہی موجود ہے۔ تو یہ نیلی آنکھیں جو ہیں خوف زدہ ہو کر، یہ جہنمیوں کی پہچان ہے۔ اور آج کل لوگ جو ہیں، لڑکے بھی لڑکیاں بھی، لینز لگا کر اپنی آنکھیں نیلی کر کے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ ان کو یہ سوچ لینا چاہیے
کہ جو کلر آنکھوں کا اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے وہ اللہ کی مرضی کا ہے، اور اللہ رب العزت کی مرضی میں اتنی بڑی رحمت ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور جب اس کلر کو ہم چینج کریں، خدا نخواستہ کوئی چینج کرے اور اس کو بلیک کی جگہ نیلا کر لے یا براؤن کی جگہ نیلا کر لے، تو نیلا رنگ جو ہے یہ جہنمیوں کی پہچان ہے، استغفر اللہ۔ تو ان کی آنکھیں خوف سے نیلی ہوں گی، اور انہیں پیشانی کے بالوں سے فیوخذ بالنواصی والاقدام، فیوخذ تو انہیں پکڑ لیا جائے گا، بالنواصی پیشانی کے بالوں سے، والاقدام اور ان کی ٹانگوں سے، پیشانی کے بالوں سے اور ان کی ٹانگوں سے ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو فرشتے ان کو پکڑیں گے اور ان کو نعوذ باللہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور اس وقت انہیں کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا اور جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ ہذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، ہذہ یہی ہے جہنم، وہ جہنم التی جس کا یکذب جھٹلاتے تھے، بہا جس کو، المجرمون مجرم، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور اس جہنم میں ان کا حال کیا ہوگا؟ یطوفون، وہ گردش کرتے رہیں گے۔ طافہ یطوف ہوتا ہے طواف کرنا، گردش کرنا، گھومنا۔ وہ گردش کرتے رہیں گے بینہا، اس جہنم کے درمیان، وبین حمیم آن، اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے اندر۔ حمیم گرم پانی، آن کھولتا ہوا، یعنی جب جہنم میں وہ گردش کریں گے، جہنم میں سڑیں گے، تو رو رو کے کہیں گے کہ ہمیں پیاس بہت لگی، ہمیں پانی پلا دیں۔ جب وہ پانی مانگیں گے تو ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، بہت گرم کھولتا ہوا پانی۔ جب وہ پئیں گے تو ان کے گلے سڑ جائیں گے، وہ نگل نہیں سکیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ کریم ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، اللہم وقنا عذاب النار، اللہم وقنا عذاب النار، اللہم وقنا عذاب النار۔ اللہ کریم ہمیں اپنی نعمتوں پر ہر وقت شکر گزار رہنے کی توفیق عطا فرما، شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، مولا ہم جہنم میں جلنے کے قابل نہیں۔ اپنے مصطفیٰ کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مولا ہمیں جہنم سے بچانا، اللہ کریم ہر مسلمان کو جہنم سے بچانا مولا۔ اللہم ربنا اغفر لی ذنوبی ولوالدی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کریم ہمیں سورہ رحمان پڑھتے پڑھتے اللہ پاک رحمان کا بندہ بننے کی توفیق دے دے۔ یا اللہ پاک عباد الرحمن میں شامل فرما دے ہمیں مولا، عباد الرحمن میں شامل فرما دے مولا، ہمیں عباد الرحمن میں شامل فرما دے۔ رب مصطفیٰ، یا رب مصطفیٰ ہمیں عباد الرحمن میں شامل فرما دے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء ان شاء اللہ تعالی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔